بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مارچ 2026 پیج نمبر 22۔ تجربات رومی قسط نمبر 73۔ رومی احمد پوری۔ چاند کی روشنی میں پوشیدہ ناممکن مسائل کا حل۔ قائرین السلام علیکم۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ رب تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آنے والی امت میں تاریخ اور کیلنڈر کے لیے چاند کو ہی منتخب کیوں کیا؟ یہ سوال کافی لوگ کرتے ہیں کہ سورج اور دوسرے ستارے موجود تھے، لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کیا چاند ہی تھا؟ چاند شروع سے امن کی علامت مانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی یہ امن کی مہر اور نشان کے طور پر سمجھا جاتا تھا، لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو کیلنڈر کے لیے منتخب فرمایا تو مورخ یہ لکھتے ہیں کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسی لیے چاند کا انتخاب ہوا۔ چاند کی کشش ثقل کی وجہ سے سمندر کی لہریں اثر انداز ہوتی ہیں۔ حکمہ لکھتے ہیں خاص طور پر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ میں چاند کی وجہ سے جس طرح سمندروں کی لہریں مچلتی ہیں، اسی طرح لوگوں کے دل بھی مچلتے ہیں اور جرائم و گناہ بڑھتے ہیں۔ اسی لیے نفلی روزوں میں ایام بیض کے روزوں کو فضیلت ہے، جس کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا۔ روزہ گناہوں کو روکتا ہے۔ شریعت میں ان ایام میں روزوں کے فضائل ہیں۔ چاند رات ہو جانے کی نشانی ہے۔ اگر کرۂ ارض پر چاند نمودار نہ ہو تو دنیا کے بہت سے علاقے یہ جان نہ سکیں کہ آیا رات ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ روس اور یورپ کے ان علاقوں میں 6 ماہ تک سورج غروب نہیں ہوتا، جس سے دن رات کا تعین مشکل ہے۔ چاند کی موجودگی ہر جگہ ہے اور سورج کی موجودگی ہر جگہ نہیں۔ دنیا میں کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں سورج کہیں 6 ماہ اور کہیں چند ماہ طلوع ہی نہیں ہوتا، جس سے سورج کا کیلنڈر بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس چاند اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے۔ رازوں کا نیا اور انوکھا جہاں۔ چاند کا ایک آزمودہ عمل تحریر کر رہا ہوں، جس سے حل نہ ہونے والے مسائل میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جو انتھک مسائل سے تھک گیا ہو، جو ہر وقت کے جھگڑوں میں الجھ گیا ہو، جو رزق کی بندش سے ٹوٹ گیا ہو، جو نقصانات کو برداشت کر کر کے اندر سے ختم اور مایوس ہو گیا ہو، وہ شخص اس عمل کو یقین سے کرے اور کمال چند ماہ میں آنکھوں سے دیکھے۔ جب چاند مکمل گول ہو جائے، ان دنوں میں چاند کو متواتر دیکھتے ہوئے سورہ شمس 11 بار پڑھے، اور جب تک نہ پڑھ لے اس عمل کو جاری رکھے، وقفہ نہ کرے۔ مہینے میں 3 دن یعنی ایام بیض کی راتوں میں اس عمل کو کریں۔ پھر جب آپ چاند کو متواتر دیکھیں گے تو صرف دیکھنے سے ہی آپ کے اندر رازوں کا نیا جہاں کھلے گا۔ انشاءاللہ حکم ربی غالب آئے گا اور مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ ذرا آزما کر دیکھیں اور پھر ماہنامہ عبقری کو لکھیں۔ عبقری فشاری گولیاں۔ غصہ، ٹینشن اور پریشان زندگی کو پرسکون بنائے۔ زندگی سے الجھے ہائی بلڈ پریشر کے ہاتھوں مجبور افراد کے لیے خالص جڑی بوٹیوں سے بنی گولیاں۔ پھلوں کی مٹھاس بڑھائیں۔ دیسی نسخہ آزمائیں۔ کسی بھی زرعی ملک کی معیشت میں کسان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں نہ صرف ملک کی خود کفالت کی علامت ہیں، بلکہ یہ کسان کی اس شبانہ روز محنت کا ثمر ہیں جو وہ معاشی استحکام کے لیے خاموشی سے سر انجام دیتا ہے۔ اللہ پاک نے زمین اور مویشیوں میں جو برکت رکھی ہے، اسے سمیٹنے کے لیے صحیح علم و تجربے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ عبقری سے جڑے مخلصین کی نظر چند قیمتی تجربات تحریر کر رہا ہوں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ ان سے کسانوں اور مویشی پال حضرات کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ اچھی پیداوار، فصل خراب نہ ہوگی۔ وضو کا پانی اگر پودوں یا فصل میں ڈالا جائے تو فصل خراب نہیں ہوگی
اور اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ ایسے کسان بھائی جو فصل میں خرابی یا کمی کا شکوہ کرتے ہوں، انہیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ یہ فصل کی نشوونما کے لیے بالکل محفوظ اور مفید ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس ٹیوب ویل کا پانی فصلوں کو لگتا ہو وہاں وضو کریں تاکہ وہی پانی فصلوں میں جا کر لگے۔ انشاءاللہ فصل شاندار ہوگی۔ جیر کا پھنسنا جانور کی صحت کو خطرہ۔ گائے، بھینس، بکری بچہ جننے کے بعد اگر جیر نہ پھینکے تو اسے آم کے پتے کھلائیں، چند دنوں میں ہی جیر پھینک دے گی۔ گائے یا بھینس کو بچہ جننے کے بعد عام طور پر 3 سے 8 گھنٹوں کے اندر جیر گرا دینی چاہیے، کیونکہ اگر 12 سے 24 گھنٹوں تک جیر نہ نکلے تو جانور کے لیے جان لیوا انفیکشن یا بانجھ پن کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک ٹوٹکے سے لاکھوں کا بھلا۔ قائرین، کوئی ٹوٹکا روحانی ہو یا طبی، جانوروں یا فصلوں کی بیماری میں آزمایا ہوا ہو یا سنا ہو، آپ نے گھر میں پودے لگائے ہیں یا گھر میں پرندے یا کوئی جانور رکھے ہیں تو اپنے آزمودہ ٹوٹکے ضرور بھیجیں۔ بیماری کا نام اور دوائی کا نام واضح لکھیں تاکہ دوسرے بھی آسانی سے پہچان سکیں۔ آپ کے چھوٹے سے ایک ٹوٹکے سے لاکھوں کا بھلا ہوگا، جو آپ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس عمل میں غفلت نہ کریں۔ تمام گھریلو الجھنوں کا یقینی خاتمہ۔ روحانی منزل بھوربن مری میں اپنے مقصد، پریشانی، جادو، جنات، گھریلو الجھنوں، کاروباری بندشوں، نوکری، بے اولادی، اولاد کی بہرہ روی یا اس کے علاوہ جو بھی پریشانی مشکل ہو اس کا سخت تصور کرتے ہوئے سارا دن وضو بے وضو خواتین ہر حالت میں 1.25 لاکھ کی تعداد میں یا فتح پڑھیں۔ اس وظیفے کا 1.25 لاکھ 3، 5، 7، 11 جتنے بھی 1.25 لاکھ پڑھیں۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ روحانی منزل بھوربن مری میں آپ 1 دن، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن، 41 دن یا 70 دن تک قیام کر کے درج بالا اعمال کریں۔ آپ کا ہر مقصد اور ہر مراد پوری ہوگی۔ پریشانیوں اور جادو جنات جیسے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ جانور پال محترمہ حضرات متوجہ ہوں۔ جانوروں میں موشن، چارہ نہ کھانا، جگالی نہ کرنا اور سوکھا پن دور کرنے کے لیے جانور شفا لاجواب ہے۔ جانور موٹا، تازہ اور صحت مند ہوگا۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ تمام گھریلو پالتو جانوروں کی تمام بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ عبقری مارچ 2026 پیج نمبر 23۔ طاقتور دودھ۔ ایک گلاس دوسرے خالی گلاس میں دھار بنا کر انڈیلتے وقت 40 بار یا شکورو پڑھیں۔ 5 کلو دودھ سے بھی زیادہ طاقت کا حامل دودھ ہوگا۔ جوانی، خوبصورتی اور بھرپور طاقت کی میٹھی ٹافی۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ نے عبقری رسالے میں کئی بار کھانے کے بعد گڑ بقدر ٹافی کے کھانے کے فوائد بتائے۔ یہ ترتیب میں نے اپنے گھروں میں بڑوں کی دیکھی تھی مگر فوائد معلوم نہ تھے۔ آپ سے سننے کے بعد اسے آزمایا تو بہت فوائد ملے۔ مجھے گیس کی تکلیف تھی، کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا تھا یعنی ہوا سی بھر جاتی تھی، پیٹ درد کرتا تھا، تکلیف تھی۔ میں نے کھانے کے بعد بقدر ٹافی کے گڑ کھانا شروع کیا تو میں ٹھیک ہو گئی۔ یہ تکلیف 3-4 افراد کو تھی۔ معدے کے امراض خصوصاً گیس، بادی کی تو میں نے ان سب کو بتایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ کہتے ہیں اب ہمارا معمول ہے کہ ہر کھانے کے بعد گڑ لازمی کھاتے ہیں۔ والد کے دراز قد، سرخ و سفید چہرے کا راز۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے کہ شروع سے وہ ہر کھانے کے بعد گڑ ضرور کھاتے تھے۔ میں نے ہمیشہ ان کے چہرے کو سرخ و سفید دیکھا ہے، خصوصاً سرخ لمبے کان، جیسے کانوں سے خون بہہ رہا ہو، مضبوط توانا بدن، لمبا قد، ہمیشہ تندرست دیکھا۔ بوڑھا ہونے کے باوجود معدہ اس قدر تندرست ہے کہ ہر چیز کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے دادا محترم کو دیکھا تھا، لمبا دراز قد اور بہت ہی صحت مند۔ صحت سے مراد موٹے نہیں بلکہ طاقتور تھے۔ چہرہ اتنا سرخ و سفید کہ ماشاءاللہ خون سے بھرا ہوا محسوس ہوتا۔ نورانیت ان کے چہرے پر عیاں تھی۔
وہ ایک حکیم تھے، دیسی غذاؤں میں گڑ کا استعمال بہت زیادہ کرتے۔ یہ بے انتہا معزز اور نیک تھے۔ جس زمانے میں لوگ اونٹ پر سفر کرتے تھے حج کے لیے، سنا ہے محترم دادا نے وہ حج ادا کیا تھا۔ ایک بڑا سا لکڑی کا بنا ٹرے تھا، اس میں چینی کا بڑا برتن، پیالہ جس کو ہم پٹھان لوگ کاسا کہتے ہیں، اس میں نرم گوشت کا سادہ سا شوربہ یا سبزی، گھر کے تندور کی پکی روٹی، ایک چھوٹی سی پلیٹ میں یعنی پیالی والی پرچ میں نمک اور ایک میں کالی مرچ پسی ہوئی تھی۔ وہ دادی دادا کے کمرے میں لائی تھیں۔ پانی کا برتن اس میں نہ تھا، یعنی پانی کھانے کے بعد بہت دیر بعد پیتے تھے۔ کھانے کی دعا کے بعد انگلی کی مدد سے ہلکا سا نمک چکھتے تھے، پھر روٹی شوربے میں نرم کر کے پہلے بلیوں کو ڈالتے تھے۔ محترم دادا پہلے ان کو ڈالتے تھے، پھر خود کھانا شروع فرماتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا، والد محترم نے بتایا کہ بابا کے کمرے میں یہ بلیاں نہیں تھیں بلکہ یہ سب جنات تھے۔ ہمارے بزرگ جنات کے بچے جو روتے تھے وہ دم کرتے تھے اور ان کو قرآن پڑھاتے تھے، لیکن وہ اپنے راز کسی کو نہ بتاتے تھے۔ انہوں نے بھی طبی راز اپنے سینے میں دفن کر کے رکھے اور قبر میں لے گئے، حتیٰ کہ تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ بتائے۔ دادا جی کی لمبی اور صحت مند زندگی کی بنیاد۔ اپنی بات کی طرف واپس آتی ہوں۔ دادا جی جب کھانا کھا لیتے تو پلیٹ ہمیشہ نوالے سے صاف کر کے کھاتے تھے، وہی ہاتھ چہرے پر ملتے تھے، دعا فرماتے تھے، پھر آخر میں وہ گڑ لازمی کھاتے تھے۔ گڑ کی وجہ سے ہمیشہ دادا کی صحت آخری وقت تک ٹھیک تھی، آخری دم تک بیمار نہ ہوئے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہت لمبی عمر پائی تھی، پھر بھی ساری عمر کبھی ڈاکٹر یا ہسپتال نہ گئے، حتیٰ کہ سر درد کی بھی دوا نہ کھائی۔ ہر وقت ذکر، تلاوت، نماز، بہت نیک تھے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے، آمین۔ شیخ الوظائف صاحب، آپ کی انتہائی شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ سے گڑ کے فوائد سننے کے بعد ہی دادا جی اور والد صاحب کا کھانے کے بعد گڑ استعمال کرنے کا راز معلوم ہوا، جس کے بعد اسے باقاعدہ معمول میں شامل کیا ہے۔ پھیپھڑوں کی بیماریوں کا کچن میں موجود جادوئی نسخہ۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ کا فیض قیامت تک قائم و دائم رکھے، آمین۔ عبقری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا۔ اس میں شائع ہونے والے وظائف اور ٹوٹکوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ آج قائرین کی خدمت میں ایسے نسخے کا تجربہ تحریر کر رہا ہوں جسے جب بھی آزمایا ہر بار نفع پایا۔ 4 سال پہلے عبقری میگزین میں پھیپھڑوں کی بیماری، بلغم، ریشہ، زکام، کمر درد کے علاج کے لیے ایک مجرب ٹوٹکا پڑھا۔ ہمارے گھر میں 2 خواتین کمر درد میں مبتلا تھیں۔ میرے اپنے پھیپھڑے نمونیا کی وجہ سے متاثر تھے۔ ایک رشتہ دار خاتون کے بچوں کو نزلہ، زکام، کھانسی کی شکایت تھی۔ اس ٹوٹکے سے ماشاءاللہ گھر بھر نے شفا پائی۔ اب محلے میں بھی جو کوئی آ کر کہے کہ کھانسی کسی طرح ٹھیک نہیں ہوتی، اس نسخے کے پہلے ہی دن استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے 80% آرام آ جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہمارے رشتہ دار گھر آئے۔ انہیں کافی عرصے سے کھانسی کا مرض لاحق تھا۔ کہنے لگے کافی جگہ سے دوائی لے کر کھا چکا ہوں مگر آرام نہیں آ رہا۔ میں نے انہیں کہا میرے پاس تو عبقری کا نسخہ ہے۔ کہنے لگے یہی دے دو۔ میں نے کہا رات کو سوتے وقت چائے کے ساتھ 1 چمچ خوراک کھا لیں، اس کے بعد پانی نہیں پینا۔ دوسرے دن گھر آئے، مسکرا کر کہنے لگے ساری رات آرام سے سویا، صبح الحمدللہ تلاوت بھی کی، کافی افاقہ محسوس ہوا۔ دوسرے دن پھر انہیں یہی نسخہ دیا۔ ماشاءاللہ تیسرے دن نسخہ استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ نسخہ جس کسی کو بھی دیا اللہ کے کرم سے پہلی ہی خوراک سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ حول شافی نسخہ: شہد 500 گرام، دیسی اجوائن 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام، پان کی جڑ 50 گرام، ملٹھی پسی ہوئی سفوف 20 گرام۔ تمام اشیاء کو اچھی طرح باریک کر کے سفوف بنا لیں۔ اس میں شہد ملا کر
اچھی طرح مکس کر لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 سے 2 چمچ استعمال کریں۔ صرف شیخ الوظائف سے ملاقات کے خواہشمند پڑھیں۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ ابھی اپنا نام، بما شہر، مکمل ایڈریس، ضلع، تحصیل، صوبہ، موبائل فون نمبر کم از کم 3، اپنا عہدہ، پیشہ، کاروبار تفصیل سے لکھ کر درج ذیل نمبر پر واٹس ایپ یا میسج کریں۔ عین ممکن ہے کہ شیخ الوظائف آپ کے شہر آئیں اور آپ کو ملاقات کے لیے بلا لیں یا آپ کے گھر دعا کے لیے تشریف لے آئیں۔ سنہری موقع ہرگز ضائع نہ کیجیے۔ 0343871009 یونانی دوا عبقری 70 شفائیں۔ چند خوراکیں اپنا فوری اثر دکھائیں۔ فوڈ الرجی، کمر درد، خون کی کمی، دل کے والو کا بند ہونا، لنگڑی کا درد، منہ سے بدبو آنا، جسمانی و دماغی کمزوری، کھانسی، بلغم، دائمی نزلہ زکام، چھینکیں، گلے کی خرابی، لو بلڈ پریشر، خاص طاقت سے محرومی، پرانا ٹائیفائڈ، ملیریا، جسم میں کسی بھی قسم کا انفیکشن اور نشہ آور چیزوں سے چھٹکارے کے لیے انتہائی کارآمد۔ عبقری مارچ 2026، پیج نمبر 24۔ بہترین کلام اور سیرت۔ بہترین کلام اللہ کی کتاب اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، جس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ بڑی الائچی کے حیران کن شفائی راز، ایڈیٹر کے قلم سے۔ قائرین، آپ کے لیے قیمتی موتی چن کر لاتا ہوں اور چھپاتا نہیں، آپ بھی سخی بنیں اور ضرور لکھیں۔ بڑی الائچی اکیلی، یعنی وہ الائچی جو ہم انڈیا سالن میں ڈالتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بڑی الائچی جس پر ہلکے ہلکے بال ہوں وہ بڑی الائچی ہے۔ اور آج کل ایک الائچی کسی دوسرے ملک سے ایسی آ رہی ہے جس پر بال نہیں، شکل بڑی الائچی جیسی ہے، وہ کبھی بھی بڑی الائچی نہیں ہو سکتی، نہ ہے۔ آئیں میں اس کے کچھ فوائد بتاتا ہوں اور آپ کو یقیناً اس سے بہت نفع ہوگا، اس کی بہت تاثیر ملے گی اور اس کے بہت کمالات ملیں گے۔ الٹی کی شکایت اور دانتوں کے مسائل۔ جس شخص کی الٹی کسی شکل میں نہ رکتی ہو، تمام ادویات، اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی چیزیں اس پر فیل ہو گئی ہوں اور وہ مایوس ہو گیا ہو، اس شخص کو بڑی الائچی منہ میں رکھنے کے لیے کہیں۔ منہ میں رکھے اور چوستا رہے۔ اس کا بہت کمال ہے، اس کی بہت تاثیر اور فائدہ ہے۔ جس کے دانتوں سے، مسوڑوں سے بدبو، پیپ آتی ہو، ریشہ بہتا ہو، حتیٰ کہ دانت ہلتے ہوں اور منہ کی بدبو ختم نہ ہوتی ہو، چاہے وہ کوئی دوا استعمال کر چکا ہو، وہ بڑی الائچی کو منہ میں رکھ کر چوستا رہے، دن میں 3-4 بار ایسا کرے، چند دن، چند ہفتے۔ گندم کی الرجی کا بہترین علاج۔ کچھ لوگ ایسے جن کو غذا ہضم نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ ان کو گندم کی الرجی ہے۔ واقعی ان کو گندم اور گندم کی بنی ہوئی اشیاء نقصان دیتی ہیں۔ آپ چاہیں تو بڑی الائچی باریک پیس لیں اور چاہیں تو اس کو منہ میں رکھ کر چوسیں، لیکن ہمیشہ چھلکے کے ساتھ پیسیں۔ یہ چھلکے کے ساتھ پیسی ہوئی الائچی 1/4 چمچ، آدھا چمچ، 1 چمچ، حسب طبیعت، حسب عمر، نہایت توجہ سے چند دن میں چند بار استعمال کریں۔ معدے کے دیرینہ مسائل چند دن میں حل۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا معدہ خراب ہے، کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا، کھاتے ساتھ پیٹ میں مروڑ کے ساتھ پخانہ آ جاتا ہے، جو کھاتا ہوں ویسے ہی نکل جاتا ہے، جب کوئی چیز سخت کھا لوں تو معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ 3 عدد بڑی الائچی، 1 چمچ سونف اور پودینے کی گٹھی میں سے 1 ٹہنی نکال لیں۔ یہ تمام چیزیں 1.25 لیٹر پانی میں ابالیں۔ جب 1 لیٹر سے کم رہ جائے تو اس کو کسی تھرمس میں ڈال لیں۔ سارا دن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں اور شام تک ختم کر دیں۔ اسی طرح چند دن یہ قہوہ روزانہ پئیں۔ آج تقریباً 13 سال بعد وہ صاحب ملے اور بتانے لگے کہ صرف چند دن کے استعمال سے میرے معدے کا دیرینہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور الحمدللہ آج تک بیماری اور اس کی وہ کیفیات دوبارہ نہیں ہوئیں۔ لا علاج بیماریوں کے لیے لاجواب صفوف۔
بلڈ پریشر کسی بھی چیز سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نارمل نہیں ہو رہا، متوازن نہیں ہو رہا، آپ صرف اور صرف 4 چیزیں کر لیں: بڑی الائچی، سفید زیرہ، دھنیا خشک اور سونف ہم وزن باریک پیس لیں۔ 1 چمچ دن میں 3 سے 5 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ میں نے بلڈ پریشر، کولیسٹرول، شوگر جو کبھی کنٹرول نہ ہوتی ہو اور خون میں چربیلے مادے، ان چیزوں کے لیے یہ سفوف بہت لاجواب پایا، بہت تجربہ شدہ پایا۔ چند دن استعمال کریں، آپ اپنے آپ کو ہمیشہ صحت مند اور بہت ہی زیادہ تندرست اور بہتر محسوس کریں گے۔ ورم کے لیے شفائیہ ٹوٹکا۔ میرے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کے پاؤں پر ورم ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں وہ ورم زیادہ ہوتا ہے، رات کو ورم کم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بڑی الائچی کو چوسیں، چبائیں، اس کا پانی پی لیں، ورنہ پیس کر آدھا چمچ لیں، لیکن یاد رکھیے گا جو فائدہ چوسنے سے ہوگا وہ آدھا چمچ اس کے سفوف پاؤڈر کا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ چوسیں اور جیب میں رکھیں، انشاءاللہ اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے۔ دوران سفر بڑی پریشانی کا زبردست علاج۔ جن لوگوں کو سفر میں الٹیاں آتی ہوں اور الٹی نہ رکتی ہو، وہ بڑی الائچی منہ میں رکھیں اور چوستے رہیں، الٹیوں کا بہت زبردست علاج ہے۔ پوشیدہ امراض میں صرف آدھے چمچ کا کمال۔ پیشاب کے بعد قطرے اور خواتین کا پرانا لیکوریا صرف بڑی الائچی کا اتنا بڑا ایک کراماتی نسخہ اور ٹوٹکا ہے جو ہماری صدیوں سے آزمودہ زندگی میں بہت ہی لاجواب ہے۔ بس اس کو چوستے رہیں، ورنہ مجبوراً اس کا پاؤڈر آدھا چمچ دن میں 2 سے 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ خون کی تیزابیت اور چہرے کی رنگت کے لیے۔ چہرے پر چھائیاں، داغ، دھبے، کیل مہاسے سے اگر ہیں تو اور کسی کریم یا دوائی سے یا کسی علاج سے نہیں جا رہے تو بڑی الائچی کا چوسنا دن میں چند بار بہت مفید پایا ہے، اور اس سے خون صاف، اندر کی تیزابیت اور خون کی بہت سی خرابیاں ختم ہوتی ہیں۔ جسمانی چوٹ میں زندگی بھر کے لیے آرام۔ قائرین السلام علیکم۔ اندرونی جسمانی چوٹ کے لیے یہ ٹوٹکا بہت کارآمد ہے۔ سرسوں کا تیل آدھا کپ یعنی تقریباً 125 ملی لیٹر، سرسوں کے بیج کھانے کے 1 سے 2 چمچ، دیسی انڈا 1 عدد، اچھی طرح پھینٹ کر تیل میں شامل کریں۔ ترکیب: کھلے برتن میں پہلے تیل گرم کر لیں، سرسوں کے بیج تھوڑے تھوڑے کوٹ کر اسی گرم تیل میں ڈال کر لکڑی سے ہلاتے رہیں۔ جب تھوڑا بھون لیں تو اس میں دیسی انڈا ڈال دیں، اگر تیل کم پڑے تو مزید ڈال سکتے ہیں۔ مرہم سی بن جائے گی۔ چولہے سے نیچے اتار کر نیم گرم چوٹ والی متاثرہ جگہ پر رکھ کر اوپر شاپر رکھ دیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ اس کے اوپر گرم کپڑا لپیٹ کر سو جائیں۔ صبح وہی تیار مرہم تیل میں گرم کر کے دوبارہ پٹی پہلے کی طرح باندھیں۔ سردیوں میں بنایا مرہم 2-3 دن تک خراب نہیں ہوگا۔ چند دن کے مسلسل استعمال سے اندرونی جسمانی چوٹ سے مکمل نجات مل جائے گی۔ عبقری دائمی قبض، جوڑوں کا درد اور یورک ایسڈ کے لیے باکمال قبض کشا گولیاں۔ طبی رازوں سے پردہ اٹھا، چھپے نسخے ظاہر ہوئے، یہ کتب ضرور پڑھیے۔ میرے طبی رازوں کا خزانہ، طبی تجربات و مشاہدات، میرے طبی زندگی کے ثمرات۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔